یہ تم نے کہاں سے مسئلے نکال لیے ہیں کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہوتے ہیں، ہم جو نظر و نیاز چڑھاتے ہیں وہ اسے بھی جانتے ہیں، جو ہم پکارتے ہیں وہ اسے سنتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اسے دیکھتے ہیں، ہم عرضیاں لٹکاتے ہیں تو انہیں اس کا پتہ ہوتا ہے، ہم گھر سے چلتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے، وہ ہمارے حالات کو جانتے ہیں، ہماری پکاریں سنتے ہیں، عالم الغیب ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ یہ تم نے لوگوں کو پٹیاں پڑھائی ہیں، اور اس کے مقابلے میں قرآن کہتا ہے ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آپ میں جو سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک قبراں چوں بتاں نے اٹھایا جانا، پھر تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ وہ بت پوجتے تھے۔ قرآن میں جو غیر اللہ کی پکار سے منع کیا گیا اس سے مراد بت ہیں، تمہیں یہ کہتے ہوئے ذرا برابر حیا نہیں آتی؟ وما یشعرون، اس کے پیچھے کیا کہا؟ اس سے پہلے کیا کہا؟ جن جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا۔ کتنے دنوں کے بعد آج میں توحید کے موضوع پہ آیا ہوں تو سب کئی چپ کر گئے یار۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ شے پہلے کیا ہوتی ہے؟ شے، اس پر نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا۔ ایک مکھی کا پر، ایک مچھر کی ٹانگ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ تو تخلیق میں میرے محتاج ہیں، انہوں نے زمین و آسمان میں کسی چیز کو نہیں بنایا۔ آگے اللہ نے فرمایا امواتن، وہ کیا ہیں؟ یہ اللہ بتوں کو کہہ رہا ہے امواتن، وہ مردہ ہیں، غیر و احیاء۔ میرا گلا خراب ہو رہا ہے اور مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ میں زیادہ نہ بولوں، پھر توحید کی بات آ جائے۔ آپ چلو دعا کر دیں یار۔ امواتن، وہ مردہ ہیں، مردہ، غیر و احیاء، موت بمقابلہ حیات۔ مولا مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ امواتن آنکھ لے آئی نا تے سمجھ آ گئی کہ وہ زندہ نہیں، تو پھر مولا آگے غیر و احیاء کیوں کہا؟ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ مولا مردہ ہوندا ہی ہوے جڑا زندہ نہ ہوے۔ اموات کے بعد غیر و احیاء، اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگوں نے آنا تھا جنہوں نے یہ کہنا تھا ساڈی موت ہور، انہاں دی موت ہور، وہ بڑے نیک ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں، ہماری اور ان کی موت میں بڑا فرق ہے۔
اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی من لے زندہ کوئی نہیں، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، تو کہتا ہے وہ تیری نظر و نیاز کو جانتے ہیں، تیرے حالات کو جانتے ہیں، تیری پکاروں کو جانتے ہیں، تیرے گھر کے حالات کو جانتے ہیں، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، عالم الغیب علیم بذات الصدور وہو بکل شیء علیم، یہ صفت مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ صفت کس کے پاس ہے؟ اٹھاؤ بخاری، سامنے بیٹھے تھے میرے نبی کے، تم کہتے ہو دلوں کے راز، کیسے وہ کہتے ہیں جانے راز دلاں دے، ہاں جی، تم نے قرآن نہیں پڑھا، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ دلوں کے اور سینوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ تم نے یہ قرآن نہیں پڑھا؟ دلوں کے حالات کون جانتا ہے؟ دلوں کے حالات جانتے تھے، سامنے بیٹھے تھے، سامنے ساری کائنات اور یہ پوری دھرتی لال شہباز کلندر جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرے آقا کی جوتی مبارک کے نیچے ریت کا جو ذرہ لگتا تھا اس کے کروڑ میں حصے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سامنے بیٹھے تھے، نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ تم نے میرے نبی کا فرمان پڑھا، نہ تم علم کے قریب آئے، جھوٹی روایتیں اور قصے اور کہانیاں اور قوالیاں اور نعتیں اور مرثیے اور ڈوڑے، سامنے بیٹھے ہیں، سامنے۔ یا رسول اللہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، ہمارا شہر مسلمان ہو گیا ہے، کچھ عالم بھیجئے، قاری بھیجئے، حافظ بھیجئے، انہیں دین کی تعلیم دے، نماز سکھائے، قرآن سکھائے، احکام سکھائے۔ میرے نبی نے 70 قاری، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو، 70 صحابہ ان کے ساتھ بھیجے، جاؤ اور وہاں تبلیغ کرو، قرآن پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، نماز سکھاؤ، احکام سکھاؤ۔ 70 صحابہ بھیجے، 70۔ ان منافقوں نے آگے جا کے میرے نبی کے 70 کے 70 صحابہ کو ذبح کر دیا، جانے حال دلان دے۔ اگر میرے نبی کو پتا تھا کہ یہ منافق ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، تو پھر ان 70 صحابہ کا قاتل کون بنے گا؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ عقیدہ اپناتے ہوئے؟ کہاں تمہاری ضربیں جا لگتی ہیں؟ 70 کو ذبح کر دیا۔ 1 مہینہ میرے نبی کو پتہ نہیں چلا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں۔ 1 مہینہ، 1 مہینے کے بعد جبریل نے بتایا، یا رسول اللہ وہ تیرے 70 صحابہ کو انہوں نے ذبح کر دیا، شہید کر دیا۔
باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں. یہ جو لوگوں میں ایک عقیدہ بنایا گیا ہے کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو نبی پاک کو نام لے کے بتایا جاتا ہے، فلانے پڑھے آتے، فلانے پڑھے آتے، فلانے پڑھے آتے، فلانے پڑھے آتے. یہ عطا اللہ کا درود آ رہا ہے، یہ راجہ یعقوب کا درود آ رہا ہے، یہ چودھری شمس الرحمان کا درود آ رہا ہے، یہ فلاں کا درود آ رہا ہے. یہ 70 صحابہ جو گئے تھے، جنہیں ذبح کر دیا گیا، انہوں نے جب نماز نہیں پڑھی، شہید جو ہو گئے، تو نبی پاک کو تو پہلے دن پتہ چل جانا چاہیے تھا بھئی انہاں دا درود نہیں آیا. اس وقت کوئی اربوں میں تھے مسلمان، لاکھوں میں تھے مسلمان. بھئی ان 70 صحابہ کا درود نہیں پہنچا. خیر ہوئے، پھر تجسس ہوتا، پھر آپ فوج بھیجتے، لشکر بھیجتے، تلاش کرو بھائی کہاں ہیں وہ. یہ نہیں ہے کہ نام لے کے بتایا جاتا ہے، ورنہ میرے پاس وقت نہیں ہے آپ سارے بتائیں. حضرت عثمان کو جب مکے میں قید کر لیا گیا تھا اور یہاں افواہ اڑ گئی تھی کہ عثمان شہید ہو گئے، میرے نبی بیعت لے رہے تھے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے. حضرت عثمان مکے میں نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ بولتے کیوں نہیں؟ پڑھتے ہوں گے، ان کا درود پہنچا ہوگا. تو پھر نبی پاک کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ بھائی جھوٹی خبر ہے، ہونے عثمان دا درود آیا. پہنچنے کا یہ مطلب نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں. پہنچنے کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور میں وہ بات سمجھاؤں گا جو میرے آقا نے فرمائی ہے. یہ نماز آپ پڑھتے ہیں، ہر اتحیات میں آپ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سارے صالح بندوں پر سلام ہو. بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے ہو؟ ہر نماز میں بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے ہو؟ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. میرے آقا نے فرمایا جب کوئی نمازی التحیات میں یہ سلام پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو دنیا کے کسی کونے خدرے میں کوئی مومن بندہ ہو اس تک اس کا سلام پہنچ جاتا ہے. پتہ تے نال والے نوں بھی کوئی نہیں، تو پھر ہمیں بھی سمجھاؤ نا کیسے پہنچتا ہے. میرے آقا جو کہہ رہے ہیں پہنچ جاتا ہے، تو بتاؤ نا اس پہنچنے کا کیا مطلب ہے. اس پہنچنے کا یہ مطلب ہے کہ جو دعا میں نے صالح اور مومن بندوں کے لیے کی ہے، اللہ نے میری دعا کو قبول کر کے اس کا اجر ان کو پہنچا دیا ہے. یہ ہے پہنچنے کا مطلب، یہ ہے درود کے پہنچنے کا مطلب، یہ ہے سلام کے پہنچنے کا مطلب. یہ نہیں کہ آپ کو نام لے کے بتایا جائے کہ فلاں نے پڑھا ہے، فلاں نے پڑھا ہے، فلاں نے پڑھا ہے. جبریل نے بتایا کب؟ 1 مہینے کے بعد. اگلی بات بھی سنا دوں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جب ان میں سے کسی پہ تلوار کا وار چلتا تھا یا ان میں سے کسی کو تیر لگتا تھا، جب وہ موت کے قریب ہوتا تھا تو یا رسول اللہ وہ کہتا تھا اللہم اخبر عنا نبیک، مولا
ساڈی اس حالت دی خبر ساڈے نبی نو پہنچا دے۔ کیا عقیدہ تھا ان صحابہ کا؟ نبی پاک حاضر ناظر ہے، نبی پاک عالم الغیب ہے، بلکہ ان کا پتہ تھا کہ نبی پاک کو بھی تب پتہ چلے گا جب کون بتائے گا؟ تبھی تو وہ کہتے اللہم اخبرنا نبیک۔ دلوں کے راز جاننے والا، دلوں کی حرکات و سکنات کو جاننے والا اللہ ہی ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں، اور بھید سے بھی کوئی مخفی چیز ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ عالم الغیب والشہادہ، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی یہ صفتیں ہیں۔ فرمایا جوتیاں اتار دیجئے، آپ ایک مقدس وادی پر ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ کیا بات ہے! خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ آگ لینے کے لیے گئے، اللہ نے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا۔ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، ہماری وحی کو غور سے سنیے۔ اذهب الى فرعون، جا فرعون کی طرف، انہو طغی، اس نے بڑا سر اٹھا رکھا ہے، سرکش بن گیا ہے، اس کو جا کے میرا پیغام دے کہ رب تو نہیں ہے، رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ نعرہ مستانہ توحید کا لگا فرعون کے دربار میں، وہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، اس کو یا کے بتا لا الہ الا اللہ۔ وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا بعد میں بیان کرتا ہوں، اس بات کو پہلے بیان کرتا ہوں۔ مولا میں جاتا ہوں، لیکن بڑا سرکش ہے، وہاں حزب اختلاف بھی کوئی نہیں، ڈکٹیٹر ہے، آمر ہے، بلا شرکت غیر حکمران ہے، بپھرے گا، میری خیر ہے، لیکن مولا تیرا نام ہو، تیری توحید ہو، تیری الوہیت کی بات ہو، تیری وحدانیت کی بات ہو، میں اس کے دربار میں بولوں وہ نہ سنے تو مولا میری خیر ہے، میرے نال جو کچھ ہوئے گی میں بھگتاں گا، لیکن مولا تیرا نام تو بڑا نام ہے نا، تیری توحید کا اعلان ہو اور وہ نہ سنے۔ اس کے جواب میں جو اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں بات کی ہے، مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم جا، میرے کلیم جا، اس کے دربار میں میری توحید کا نعرہ لگا، آنا اسمع و ارا، اس نے نہ سنا تو کیا ہوا، عرش سے اتر کے میں سنوں گا، میں سنوں گا، وارا، میں دیکھوں گا بھی صحیح، میں تیری بات سنوں گا بھی صحیح، تجھے دیکھوں گا بھی صحیح۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولا میں جاتا تو ہوں لیکن میرا شرح صدر کر دے۔ یہ شرح صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ مذبذب ہیں، کروں نہ کروں، ایسے کروں ایسے کروں، اور کبھی کبھی ایسا شرح صدر ہوتا ہے بھی کرنا ہی کرنا ہے، ایک کام کرنا ہی کرنا ہے۔ کبھی بندہ مذبذب ہوتا ہے، چھوڑ دوں کل کر لوں گا، مہینے کی،
رب شرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے، مولا شرح صدر کر دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، فصاحت دے، بلاغت دے۔ اس کا دربار ہے، پارلیمنٹ کے رکن ہوں گے، وزیر ہوں گے، مشیر ہوں گے، میں فقیر آدمی اس وقت بولوں، میری زبان چلے، فساد دے، بلاغت دے۔ رب شرح لی صدری، مولا میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر کر دے۔ سمجھانا چاہتا یہ ہوں، ساری تقریر اس کے لیے کی ہے کہ کلیم اللہ التجائیں کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، درخواستیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ رب شرح لی صدری، مولا میرے سینے کو کھول دے۔ اور جب میرے نبی کی باری آئی، میرے نبی نے مانگا بھی کوئی نہیں، اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ الم نشرح لک صدرک، وہ مانگ مانگ کے شرح صدر کروا رہے ہیں، اور میرے نبی بن مانگے اللہ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ تو بہت ساری باتوں میں اللہ نے میرے آقا کو باقی نبیوں پر فضیلت عطا کی، باقی نبیوں پر عظمت عطا کی، باقی نبیوں سے میرے نبی کو بلندی عطا کی۔ اس پر میں کئی مثالیں قرآن سے بھی پیش کر سکتا ہوں، حدیثوں سے بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اپنے آقا کی سیرت اور اپنے آقا کے اسوہ، یہ ایک مضمون ہے، انشاءاللہ جب تک اس کو چلائیں گے چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون۔ درس قرآن آج اس کی ہم چھٹی کریں گے، آج درس قرآن نہیں ہوگا، میرا گلا چونکہ ٹھیک نہیں ہے اور مجھے مشورہ دیا گیا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے میں گلے کو ریسٹ دوں، تو اس لیے آج درس قرآن نہیں ہوگا۔ آپ میں سے جو لوگ تشریف لاتے ہیں ان کو تو پتہ چل گیا، آپ دوسرے لوگ جو آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں فلاں صاحب آتے ہیں، آپ ان کو اطلاع دیں گے کہ وہ بھی تکلیف نہ فرمائیں اور نہ آئیں، تو میرے لیے آپ دعا بھی کریں گے صحت کے لیے۔ دیں جی اذان۔